بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ابو فاطمہ سجدے کثرت سے کیا کرو، کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ جل جلالہ کی بندگی بجا لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بندگی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے مختلف طریقے مقرر کیے ہیں۔ جس عبادت میں جتنی زیادہ عاجزی ہو اتنا ہی اس عبادت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ سجدے میں چونکہ حد درجے کی عاجزی پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ یعنی ماتھا ٹیک دیتا ہے، زمین پر اپنا ماتھا اپنے خالق کے سامنے لگاتا ہے۔ اس میں چونکہ عاجزی کی انتہا پائی جاتی ہے، اس وجہ سے عبادات میں سجدے کو اہم مقام حاصل ہے۔ آج کی جو روایت ہم نے پڑھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہوتے ہیں جو سجدے میں گزارتا ہے، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو لمحات آپ کے سجدے میں گزرتے ہیں وہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا انسان کو نماز میں اس کی توفیق ہوتی ہے۔ نماز میں انسان سجدہ کرتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر انسان سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے جب سجدہ آتا ہے تو آدمی سجدہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سجدے کے مختلف مواقع ہیں جو اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ گویا یہ سنہری مواقع ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی لمحات جو آپ کے سجدے میں گزرتے ہیں کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے سرمایہ ثابت ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔